جامعہ خیر المدارس کے استاد محترم حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ مجھ سے پہلے میرے عزیز مولانا مفتی محمد عثمان سلمہ الرحمن الی یوم المیزان نے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدریسی خدمات کے حوالے سے چند اہم باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ خیر المدارس میں ایک زمانے تک، ایک عرصے تک استاد رہے، بالخصوص ابتدائی درجات کے طلباء کو پڑھاتے تھے، اور ابتدائی اور شروع کے جو درجات ہوتے ہیں ان کے طلباء کو پڑھانا، ان پر محنت کرنا، یہ اوپر اور بڑے درجات کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ بچے کا لاشعوری کا زمانہ ہوتا ہے اور ابھی اس کی عقل اور اس کا شعور پختہ نہیں ہوا ہوتا۔ تو ایسے زمانے میں کسی کو پڑھانا، اس کو پر محنت کرنا اور اسے جوہر قابل بنانا، یہ ماہر استادوں کا ہی کام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے عام طور پر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یا مدارس میں جو فوقانی درجات ہیں، بی اے یا ایم اے کے یا ایف اے کے درجات کے اساتذہ کا پڑھانا، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، لیکن پرائمری کے بچوں کو پڑھانا اور مڈل کے بچوں کو پڑھانا زیادہ اہم ہوتا ہے، اس لیے کہ بنیاد یہیں سے بنتی ہے، اور بنیاد مضبوط ہو جائے تو پھر آگے عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ تو ہمارے مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس کے ان اساتذہ میں تھے جو طلباء کی بنیادی تعلیم میں جن کا کلیدی کردار ہوتا تھا، جہاں سے طالب علم بنتا ہے اور علم حاصل کرنے کی بنیادی استعداد جس زمانے میں پیدا ہوتی ہے، اس میں یہ استاد تھے، اور اپنے فن میں بالخصوص فارسی میں بڑے ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور یہ خیر المدارس ان کے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اتفاق ہے کہ ہمارے ہاں آج کل چھٹیاں ہیں، ششماہی امتحانات ہوئے تو آنے والے جمعے تک چھٹیاں ہیں، لیکن یہ در و دیوار، یہ فضا اور یہ زمین گواہ ہے کہ مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دینی خدمات اور قرآن و حدیث کے پڑھانے کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے نیک اعمال کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ قبر میں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، یہ سب اس دنیا کی زندگی میں ہی ہے۔ آنکھ بند ہوئی تو اب نیک اعمال کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، جو کرنا ہے یہی کر لو۔ لیکن فرمایا کہ وہ آدمی جو تین میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ جائے تو وہ قبر میں بھی چلا جائے تب بھی اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر ایک فرمایا کہ اگر کوئی جانے والا نیک اولاد چھوڑ جائے، اب اگرچہ وہ خود تو قبر میں چلا گیا، مگر اس کی جب نیک اولاد پیچھے موجود ہے تو نیک اولاد قرآن پڑھے گی، صدقہ خیرات کرے گی، ذکر کرے گی، تلاوت کرے گی، جو بھی نیک اعمال کرے گی، وہ اپنے ماں باپ کی نیت کرے نہ کرے، مگر ان کے اس نیکیوں کے عمل کا ثواب ماں باپ کو بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ گویا اس کا یہ نیکیوں کا دریا اور نہر چلتی رہے گی۔ اس کی آنکھ بند ہونے سے اس کا یہ دریا اور یہ نہر بند نہیں ہوئی۔ دوسرا فرمایا کہ کوئی ایسا علم چھوڑ جائے جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، مثلا اس کے شاگرد ہوں یا اس نے کوئی کتابیں لکھی ہوں، اب اس سے لوگ پڑھتے ہوں، علم حاصل کرتے ہوں، یا ان کے شاگردوں سے علم حاصل کرتے ہوں، تو اگرچہ وہ تو چلا گیا لیکن اس کے بعد والے شاگردوں اور کتابیں اس کی جو لکھی ہوئی تھی، اس کے علم کا فائدہ اور اس کا ثواب اسے قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ یہ گویا وہ نہر ہے جو جاری رہتی ہے، جو بند نہیں ہوتی، اس کے علم کا ثواب اور اس کے جو شاگرد خدمت کرتے رہتے ہیں وہ ان کو ثواب ملتا رہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر وہ خود کوئی صدقہ جاریہ قائم کر جائے، مثلا مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی ہسپتال بنا دیا، کوئی لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دیا، کوئی بھی انسانی خدمت کا کام
ایسا جو اس کے جانے کے بعد بھی جاری رہ گئے. مسجد میں حصہ ملا دیا، مدرسے میں حصہ ملا دیا، کہیں قرآن کی درسگاہیں بن رہی تھی اس میں کچھ حصہ شامل کر دیا. تو اب جب تک وہاں نمازیں مسجد میں پڑھی جاتی رہیں گی، مدرسے میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہوتی رہے گی تو اس کا ثواب جانے والے کو بھی ملتا رہے گا. تو یہ تین اگر کر جائے تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ الحمدللہ ان میں سے پہلا عمل یہ کر گئے کہ وہ ایسی اولاد چھوڑ گئے جو نیک ہے. ماشاءاللہ ان کی اولاد نیک ہے. ان کے ایک بیٹے مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. جب بھی ہم جاتے ہیں تو ملاقات ہوتی ہے، دن رات گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں. کتنی ریاض الجنہ میں دعائیں کرتے ہوں گے، عمرے کرتے ہوں گے، مکہ المکرمہ حاضری دیتے ہوں گے. تو نیک اولاد ہے، اس لیے ان کے عمل کا ثواب مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا جائے. اور دوسرا جو ہوتا ہے علم چھوڑ جائے تو الحمدللہ یہ علم بھی ان کے کتنے شاگرد ہیں جو انہوں نے ان سے خیر المدارس میں دوسری جگہوں میں پڑھا ہے، اور وہ کتنا بڑا ایک سلسلہ ہے. میں ایک دن کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے دادا حضرت مولانا خیر نثار رحمۃ اللہ علیہ میدان معاشر میں آئیں گے تو انہوں نے جو خیر المدارس قائم کیا تھا ہندوستان میں 1931 میں اور یہاں 1947 میں، اور اب تک یہاں سے سینکڑوں ہزاروں حافظ قاری عالم بچے بن کر گئے ہیں. تو جب میرے دادا میدان معاشر میں آئیں گے تو ان کے پیچھے شاگردوں کی کتنی لمبی قطار ہوگی، شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد. حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ جنہوں نے 40 سال یہاں قرآن پڑھایا، تو جب وہ میدان معاشر میں آئیں گے تو ان کے پیچھے کتنے شاگردوں کی لائن اور قطار لگی ہوئی ہوگی، بے شمار ہوگی. اور ملائکہ بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے جس کے پیچھے اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ مولانا عبدالشکور صاحب بھی اپنے شاگرد چھوڑ گئے جو مختلف جگہوں پر الحمدللہ پڑھا رہے ہیں، اور ان کے علم کا سلسلہ بھی جاری. تو ان کو انشاءاللہ قبر میں اس کا ثواب بھی مل، اور یقیناً اپنی زندگی میں کئی صدقات جاریہ کر کے گئے ہوں گے، ہمارے علم میں نہیں ہوں گے. وہ صدقات جاریہ کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا. تو اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے ہم اس طرح زندگی گزاریں اور ایسے اعمال کریں کہ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ہماری نیکیاں بند نہ ہوں، اس کا سلسلہ جاری رہے. اور اس کے لیے اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اس کے لیے اپنے جو بھی علم اللہ نے دیا اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے صدقہ جاریہ میں آپ اپنا حصہ ملائیں تاکہ وہ ثواب ہمیں بعد میں ملتا رہے. الحمدللہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے گئے کہ آج ان کے چہرے پر رونق ہے، چہرے پر نور ہے، چہرے پر وقار ہے، اور اس طرح لگتا ہے جیسے آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور واقعتاً آرام کی نیند میں چلے گئے ہیں. اور الحمدللہ یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے کہ وفات کے بعد اس کے چہرے پر اطمینان ہو، سکون ہو، رونق ہو، وقار ہو. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائے. آپ کچھ فرمائیں گے؟ تو اب آپ حضرات صفیں درست فرما لیں.